علی بھائی پہلا کویشچن ہے، علی بھائی کل 23 فیبرری 2019 بروز ہفتہ آپ کی ملاقات مشہور شیعہ عالم سید جواد نقوی صاحب سے ہوئی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات عوام الناس کے سامنے بھی رکھیں تاکہ انہیں بھی کوئی نفع حاصل ہو سکے۔ دیکھیں جی، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری 11 جنوری 2019 کو ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اس ملاقات کی کچھ چیزیں یعنی پہلے ہی انہوں نے ہائی لائٹ کر دی ان کے سوشل میڈیا گروپ نے، تو مجھے مجبوراً ایک کلپ ریکارڈ کروانا پڑا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کیس میں تو ایز سچ اس کی ضرورت نہیں ہے، بل میں اوورآل آپ کو ایک جو ہماری وہاں پر ڈسکشن ہوئی یا وہاں پہ جو ہم نے وزٹ کیا اس کی میں ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کچھ مجھے یعنی زبانی کلامی یاد ہے، کیونکہ میں نے لیکچر تو ایز سچ اس پہ نہیں دینا تھا۔ تو چونکہ اب یہ ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، یعنی پاکستان میں ایک آپ سمجھ لیں جس طرح اہل سنت کے ہاں طارق جمیل صاحب کو ایک ورث حاصل ہے، اہل تشیع کے ہاں اسی لیول کے سپیکر، ماڈریٹ، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، میٹھی میٹھی فضائل والی، جوڑنے والے، وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں۔ اور لاہور کے اندر ان کا بہت بڑا یعنی مدرسہ ہے۔ مدرسہ کیا ہے کہ وہ پورا ایک سٹی ہے، ہم تو حیران ہو گئے دیکھ کے۔ عربوں کی تو صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے وہ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ہزاروں لڑکوں اور ہزاروں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا بندوبست، اور مسجد بھی ماشاءاللہ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کے کلپس دیکھیں تو آپ کو مسجد کی سائز کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مسجد وہ چھوٹی سی ہے اس پورے ایریے کے مطابق، لیکن وہ آپ مسجد ہی دیکھ لیں تو صرف اس کی بیسمنٹ ہی جو ہے وہ تقریباً 14-15 مرلے، 14-15 کنال کے اوپر ہے بیسمنٹ۔ تو یہ مسجد چھوٹی سی ہے، جو کچھ ادھر باقی کچھ ہم نے دیکھا، یعنی میں بتا رہا ہوں ادھر کا اوور ویو۔ تو باقی آپ ان کے جو نظریات ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں یعنی ایک بڑی پرسنالٹی ہے۔ پچھلے دنوں میں جب 2018 کے اینڈ پہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تبلیغی جماعت کے پاکستان میں امیر تھے، ان کی ڈیتھ کے اوپر شیعہ کی طرف سے آفیشلی جو افسوس کرنے کے لیے یا دعائے مغفرت کرنے کے لیے جو عالم آئے وہ یہی تھے، سید جواد نقوی صاحب۔ بیسیکلی ایران سے پڑھے ہوئے ہیں، آلموسٹ ان کی ایج اس وقت 56 ایئرز ایج ہے، اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کی ویڈیوز جو ہے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں۔ اسی پوری ان کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ان کا ایک پورا ایک سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، اس کی پوری ریکوائرمنٹس، کیمرے، سیٹس لگے ہوئے، ساؤنڈ پروف، وہ پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ پھر پورا پرنٹنگ پریس ہے جہاں کروڑوں مالیت کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے سلیبس پرنٹ کرتے ہیں، ان کے جو میگزین نکلتے ہیں وہ۔ اس کے علاوہ پھر لانڈری کا پورا سسٹم ہے۔ بڑی زبردست بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یعنی یونیورسٹیز میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی کہ ایک مدرسے میں بچے کو اپنے کپڑے دھونے نہیں پڑ رہے، بلکہ ان کے کپڑے دھل کے استری ہو کے ان کے کمرے میں آ رہے ہیں۔ سر یہ بڑی بات ہے۔ اور بچے جو اس وقت پڑھ رہے تھے وہ 1100 بچے تھے، میل اور فیمیل تو تھوڑی ہیں، ابھی انتظام تو انہوں نے ہزاروں کا کیا ہے، وہ آہستہ آہستہ یعنی ود ان 2-3 ایئرس ان کے اتنے ہو جائیں گے وہاں پہ۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ کو کیسے خیال آیا؟ انہوں نے کہا یہ خیال مجھے ایک شیعہ عالم نے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ تو میں نے ان کو کہا خیال مجھے آیا اپنے استادوں سے۔ تو وہ اس نے کہا تو آپ کے استاد بھی یہ کرتے ہیں؟ ان کا ہمارے استاد یہ نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ میرا پڑھائی کے دوران سب سے بڑی ٹینشن کپڑے دھونا ہوتی تھی، تو ہم نے کہا بچوں کو ہم ان چیزوں سے آزاد کریں۔ تو بچوں کے کپڑے دھلتے ہیں، آٹومیٹک مشین لگی ہوئی ہے، اور پھر استری ہوتے ہیں، پھر اس طرح کھانے کے لیے پورا سیٹ اپ ہے، مشینیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں۔ پھر ایک جدید پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، جدید قسم کا، ہر قسم کی اس میں یعنی فیسلٹی موجود ہے، اور بچوں کا وہاں پہ علاج مفت ہو رہا ہے۔ جو چیز یعنی وہ کر سکتے تھے نا، یعنی وہاں پہ اس باؤنڈری کے اندر، یعنی باہر نہ آپ کو جانا پڑے، اور ہر چیز فریلی اویلیبل۔ ہاسٹل کا بھی سسٹم ہے، پھر نماز 5 وقت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں شیعہ اور اہل حدیث کے اندر ایک کامن بیماری پائی جاتی ہے ننگے سر رہنے کی، لیکن آپ ان کے ذرا درس دیکھیں تو سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید کپڑے اور سفید ٹوپیاں۔ آپ کو لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ دیوبند یا بریلویوں کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ اہل تشیع کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ فرق ہی نہیں آپ کر سکتے۔ ان بچوں کی شکلوں پہ بھی یعنی کوئی ایسا انہوں نے مخصوص گیٹ اپ نہیں اڈاپٹ کیا جس سے آپ فرق، داڑیاں سارے بچوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اور باقی ماشاءاللہ ڈسپلن کمال کا ہے وہاں پہ۔
تو ہم تقریباً وہاں پہ پہنچے تھے سیٹرڈے والے دن 23 فروری 2019 کو تقریباً کوئی 12:30 کے قریب. تو بلکہ 12:05 کا ٹائم تھا, 12:30 کے قریب نماز کا ٹائم تھا. تو ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم نماز وہاں جا کے پڑھیں. تو گیٹ پہ انہوں نے اچھے طریقے سے ان کے یعنی جو ساتھی تھے انہوں نے ریسیو کیا. اس کے بعد ہم نے تو فوراً وضو کیا. وضو کرنے کے بعد نماز کی اذان شروع ہوئی اور اذان کے 5-10 منٹ کے بعد وہاں پہ نماز ہونی تھی. تو پھر ہم نماز کے لیے چلے گئے. اور ظہر و عصر کی نمازیں عموماً اہل تشیع کے ہاں اکٹھی کی جاتی ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی ہے, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1633 سے آن ورڈ. البتہ ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اس کی روٹین بنانا کوئی پسندیدہ نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی یہ روٹین بنانا پسندیدہ نہیں ہے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن یہ نظر آئی کہ زور کی جب نماز ہوئی تو جواد نقوی صاحب خود زور کی نماز پڑھ کے نکل گئے. صحیح. ہم ابھی پیچھے ہی تھے. اب ظاہر ہے وہ بچے پیچھے سنت نیت کیے ہوئے تھے زور والی, اور 5-7 منٹ کے بعد عصر کھڑی ہونی تھی. تو پھر ندیم بھائی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے, تو میں نے کہا کہ پھر ہم عصر پڑھ کے نکلتے ہیں. حالانکہ انہوں نے پیچھے سے میسج بھجوایا کہ جو نقوی صاحب جو ہیں وہ زور عصر الگ وقت میں پڑھتے ہیں. ہاں جی, وہ الگ پڑھتے ہیں. ان کا باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے جو روٹین بنا لی ہوئی ہے نا, یہ کوئی پریفریبل تو نہیں تھی. آپ کو 5 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے. ان کا تو کلپ ہے ریکارڈڈ. تو خیر انہوں نے تو خیر, لیکن ہم تو تھے وہاں پہ مہمان تھے, تو وہ اگر کہتے بھی تو تب بھی میں نے اکٹھی پڑھنی تھی, اس لیے کہ ہم مسافر بھی تھے. اور مسافر میں نبی علیہ السلام کے لیے کی طرف سے سنت یہی ہے کہ آپ سفر میں ہمیشہ نمازیں جمع کرتے تھے. ترمذی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ تینوں طریقے سے جمع کرنا سنت ہے. زور کے ساتھ عصر بھی, عصر کے ساتھ زور بھی, اور سینٹر میں بھی. زور کے ساتھ عصر پڑھیں تو جمع تقدیم, اور عصر کے وقت میں جا کے زور عصر کٹھی پڑھیں تو جمع تاخیر, اور سینٹر میں جمع سوری, یعنی زور آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں. یہ تینوں سنت ہے. تو ہم نے تو ویسے بھی سنت پہ عمل کرنا ہی تھا. تو چونکہ امام مقیم تھا, ہم نے 4 فرض پڑھے. اب ظاہر ہے کہ میں نے جب جا کے مسجد کے 2 نوافل پڑھے تو وہ میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی مطلب سینکڑوں میں تھے. وہ ظاہر ہے سارے ہی جانتے تھے میری ویڈیوز, تو وہ دیکھتے ہی ہیں اچھے طریقے سے. وہ یعنی انہوں نے یعنی ویلکم کیا. تو ایک میسج تو میں یہ دینا چاہتا تھا کہ ایک شیعہ مدرسے کے اندر ایک سنی آ کے, سنی فرقہ نہیں, سنی منہج کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ ظاہر ہاتھ باندھ کے ہی میسج جا سکتا تھا. جب جماعت کا وقت آیا نا, تو اب میرے نزدیک تو ظاہر دونوں طریقے جائز ہیں. میرا تو یعنی سالوں پہلے کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کو بھی سنت سمجھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے بھی. اس کے دلائل پہ آپ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے سنی شیعہ کی نماز, تو اس میں آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کون سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اس کے بعد یعنی ہمیں وہ ایک عالم دین کو انہوں نے اٹیچ کر دیا ہمارے ساتھ, تو سارا وزٹ کروایا وہاں پہ. جو لائبریری انہوں نے ملٹی سٹوری بلڈنگ بنی ہوئی ہے, دنیا جان کی ہر کتاب جو یعنی دین سے تعلق رکھتی ہے, اہل سنت کی ساری کتابیں, بخاری مسلم ابو داؤد شروحات کے ساتھ, فتح الباری پوری پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کریں. سنیوں کا پورا سیکشن ہے, اہل تشیع کا سیکشن موجود ہے. اگر کسی نے یعنی سٹڈی کرنا ہے اس کے لیے کراس ریفرنس کے طور پر باقاعدہ کتابیں اویلیبل ہیں. سر اتنا حوصلہ ہمیں بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم بھی سنیوں کی لائبریری کے اندر اہل تشیع کی بھی ساری کتابیں ریفرنس کے طور پہ اسے ہی رکھ لیں. ٹھیک ہے, پھر باقاعدہ وہاں پہ جو قرآن پاک, ہر بچے کے ساتھ ایک قرآن رکھا ہوا تھا سر. اچھا ماشاءاللہ. جی 1100 کے قریب بچے نماز پڑھ رہے تھے, اس کا قرآن اس کے سامنے رکھا ہوا تھا نماز کے دوران. ان کو باقاعدہ وہ پابند کرتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اتنا قرآن پڑھنا ہے. سر 40 پارے والا قرآن نہیں سی, یہی قرآن سی. قرآن وہی ہے, وہ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن ہے. اس کے بعد انہوں نے یعنی میں نے ان کو کہا جی مجھے آپ نا ہاسٹلس دکھائیں, کیونکہ جو بندہ خود 5 سال ہاسٹل میں یونیورسٹی کے رہا ہونا, اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ چیک کرنا کہ ان کی دین کے ساتھ کمٹمنٹ. میں نے کہا یہ ہاسٹل کی جو آپ کی پوزیشن ہے نا وہ بتا دے گی کہ آپ کتنے دین کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ بہترین ماربل, بہترین پنکھے, بہترین بیڈ, بہترین الماریاں جو آج کل ایک جدید گھر میں ہوتی ہیں وہ ہاسٹل تھے کے کمرے تھے. صاف ستھرا ماحول, وضو خانہ, ٹوائلٹ صاف ستھرے, بالکل لیٹسٹ. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کمٹمنٹ آپ کو نظر آتی ہے. اس سے بڑی بات ٹیچرز کے لیے وہاں پہ ہاسٹل موجود ہے,
ان کی فیملیز کے لیے، اور نقوی صاحب خود بھی اسی ہاسٹل کے ہی ایک چھوٹے سے کوارٹر کے اندر رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ انویسٹمنٹ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے، اور جو میں نے وہاں کیلکولیشن کی ہے نا، ان کا مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں میں ہے، جو اس کے رننگ ایکسپینسز ہیں، فکسڈ کاسٹ تو اربوں میں ہے، اور وہ ساری میٹ ہو رہی ہے۔ پھر بھی اس بندے کا لیونگ سٹائل بالکل سادہ درویشی نظر آئی، جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب میں تھی۔ دیکھیں انہوں نے سب کچھ دین کے لیے وقت کیا، تو وہ بھی ایک کوارٹر میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک صوفہ کم بیڈ تھا، وہ کہتے ہیں رات کو یہی سیدھا کر کے میری بیوی سو جاتی ہے، اور یہ 1965 کا بنایا ہوا ایک بیڈ تھا ان کے پاس۔ یہ ایک دن جیو کے ساتھ ڈاکٹر سرار صاحب کا آپ سہیل وڑائش کا دیکھ لیں، 40 سال پرانا فرنیچر، اسی پہ ایک چھوٹا سا ٹیبل، زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ سادگی یعنی نظر آتی ہے جن لوگوں میں، تو ان کی کمٹمنٹ بھی نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنا وہ سیٹلائٹ سارا چینل، پرنٹنگ پریس، عورتوں والی سائڈ میں پردے کا اہتمام تھا، تو وہ جو دوسرا پورشن نیا بن رہا تھا وہ سارا انہوں نے دکھایا۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا جی مجھے بتائیں آپ چہرے کے پردے کے قائل ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری ساری بچیاں چہرے کا بھی پردہ کرتی ہیں۔ پھر بائی چانس جب ہم ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے، کچھ بچیاں وہاں پہ پورے برقعے میں نقاب والی دور سے نظر آئیں کہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی، تو مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا جی چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اہل حدیث کے ہاں شیخ البانی اور ڈاکٹر ذاکر نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا، وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کے لیے جائز ہے۔ تو شکر ہے انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی نہیں کی، بلکہ انہوں نے چہرے کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ ایک یہ چیز یعنی وہاں پہ مجھے ایک جو پازیٹیو چیز نظر آئی۔ اس کے بعد آج کل وہ کنوکیشن ہو رہا تھا کوئی اس حوالے سے، کوئی انہوں نے بلکہ ڈیمانسٹریشنز چل رہی تھی مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی آل اوور دا پاکستان، وہ دین کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اسی مسجد کے بیسمنٹ میں۔ تو وہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، پر قریب جا کے تو نہیں دیکھا، دور سے ہی دیکھا۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہو رہی تھی۔ پھر شروع میں تو ہم تقریباً 1 گھنٹہ میرا خیال ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن مختلف ٹاپکس پہ کرتے رہے۔ وہی ہوتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر میں جو اتحاد امت پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو غالی قسم کی پبلک سے ہر وقت ہی خطرہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مولوی بھی خلاف ہیں، ہمارے اپنے ذاکرین، اور پبلک میں بھی۔ البتہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، پڑھے لکھے لوگ تو پھر سر گورے نو ہی دعاواں دیو نا، انہیں دنیاوی تعلیم نال تہاڈا انٹلیکچوئل لیول تو بڑھا دیا نا، کہ آپ میں دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے جو تعلیم مدرسوں میں دی تھی، اس نے لوگوں میں حوصلہ نہیں پیدا کیا۔ دنیاوی تعلیم نے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا، دنیاوی سے مراد جس کو آپ دنیاوی کہتے ہیں، ہم تو اس کو بھی دینی سمجھتے ہیں، کیونکہ سائنس کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے، اور یہ دین کی تعلیم بھی اللہ کی تعلیم ہے۔ یہ دونوں اللہ ہی کی تعلیم ہے، دی ہوئے علم دونوں اللہ کی طرف سے، چاہے ریویلڈ نالج ہو چاہے ایکوائرڈ نالج ہو، دونوں اللہ ہی کے علوم ہیں۔ تو کہنے لگے لوگ خلاف ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے بہرحال ہم اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے عقیدہ امامت کے اوپر تھوڑا سا ان سے ڈسکشن کی۔ میں نے کہا جی اہل سنت تو عقیدہ امامت کو نہیں مانتے، تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا عقیدہ امامت کا انکار کر کے کافر ہو جاتا ہے؟ کہتے نہیں کافر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پھر آپ لوگ اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے۔ ان کا ہم اہل سنت کی تکفیر نہیں کرتے، اور یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں شیعہ مکتبہ فکر ہی واحد مکتبہ فکر ہے جو کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ باقی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کے سب تکفیر کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے آج سے 2 سال پہلے جب آن ایئر کی تھی، سب کو برا لگی تھی۔ تو آپ جا کے پوچھ لیں، آپ دیوبندیوں کے مفتی سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ڈھکی چھپی بات کرے نا، تو پھر اس کو کہیں آج کل نیا فارمولہ آ گیا ہے نا، اس طرح نہیں۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں گرچہ دوستی ہیں، گمراہ ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، چونکہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے۔ تو یہ آپ کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا سوائے اپنے فرقے کے علاوہ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ چھپی ہوئی تقیتاً تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے، اوپنلی کہیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے۔ اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلو کر گئے۔ میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے، بخاری مسلم کی درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں۔ تو انہوں نے اس کے ایکویلنٹ ایک ٹکی نکالی ہوئی ہے، وہ ایسی ٹکی ہو جو زمین کی جنس سے ہو،
نہ پہنی جاتی ہو اور نہ کھائی جاتی ہو تو اس کی ٹکی بن سکتی ہے. تو مٹی کی ٹکی وہ بنا لیتے ہیں, لکڑی کی. وہاں میں نے جو دیکھا ہے وہ لکڑی کی ٹکیاں رکھی ہوئی تھی, چونکہ لکڑی نہ پہنی جاتی ہے اور نہ کھائی جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ کی ایک چٹائی تھی خمرہ, اور وہ سجدے والی جگہ پہ ہی رکھی جاتی تھی سر, وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے نا تو اس خمرہ کے اوپر سجدہ کرتے تھے, اور جب وہ تھوڑی سی میلی ہو جاتی پھر دھو دی جاتی تھی. تو وہ خمرہ چٹائی والا معاملہ, ایک کھجور. ہم بھی اپنے بچپن میں ایسے پھوڑوں پہ نماز پڑھتے رہے ہیں جو کھجور کے وہ بنے ہوئے ہوتے تھے. تو وہ کتنی مبارک روحانیت ہوتی تھی ان مسجدوں کی, ان چٹائیوں کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے وہ یعنی انہوں نے وہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. اس کے بعد خیر ہم نے ان کے ساتھ لنچ کیا. لنچ میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی, عثمان بھی کہے سی لنچ. اتھے بال ایک نوی گل میں سیکھی کہ ایک شیعہ مچھی بھی ہوندی ہے. اچھا, شیعہ مچھلی, یہ نئی ٹرم مجھے پتا چلی جی. انہوں نے بتایا کہ جی میں وہ حیدر بھائی نے ملاقات ارینج کی تو بتانے لگے جی ہم کراچی گئے نا تو مجھے ایک بندے نے کہا جی اے شیعہ مچھی ہے. میں کہ پھر سنی مچھی بھی ہوندی ہوئے گی. شیعہ مچھلی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر کیا وہ یعنی شیعہ کے ہاں یہ ہے کہ ایسی مچھلی جو باہر سے جس کی سرفیس پلین ہو تو وہ نہ کھائی جائے, بلکہ ایسی مچھلی کھائی جائے جس کے اوپر سے وہ چھلکے اترتے ہیں. وہ کئی ایک چھلکے ہوتے ہیں جو صاف کرنے پڑتے ہیں, بڑا عجیب و غریب قسم کا وہ برج. تو وہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے اس کو شیعہ مچھی کہتے ہیں, دوسری سنی مچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو دو نہیں, سمندر کا مردار سارے کا سارے ہی حلال ہے جو کہ پیورلی سمندری ہو, باہر نکل کے مر جاتا ہو. تو اس کے ساتھ کوئی چکن وغیرہ تھا تھوڑا سا تھا, اور کیسی عثمان بھائی ہے بریانی بھی تھی. بہرحال میں تو ان کو پتہ ہے تھوڑا ہی کھاتا ہوں, تو اس لیے ہم نے اتنا کھاتے ہیں جو جس کے بعد بھوک باقی رہے اللہ کے فضل سے. تو وہ کھانا اچھا. اس کے بعد انہوں نے بتایا, میں نے کہا جی اتنے لوگوں کو آپ دودھ پیکٹوں کا پلا. انہوں نے کہا نا 40 بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہیں. وہ ڈیری فارم لاتا تھا جناب, بچوں کے لیے دودھ آتا تھا وہاں سے. میں نے کہا جی پھر تسی دودھ پتی پیئیں گے. پھر دودھ پتی بھی پی الحمدللہ. اور یعنی اس سے یہ آپ کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں کہ پورے مدرسے کو رن کرنے کے لیے بھینسوں کا بھی ارینجمنٹ. پھر ایک اور چیز, اتنی بڑی بلڈنگ جس کے چھت بھی ایکڑز میں, کنالوں میں نہیں ایکڑز میں, جب بارش ہوتی ہے تو پانی کتنا جمع ہوتا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. انہوں نے ساری چھتوں کے ساتھ جو پائپ اٹیچ کیے نا, وہ ان بلڈنگز کے درمیان بڑے بڑے ٹینک جو کئی کنالوں کے اوپر پھیلے ہوئے ٹینکس ہیں, بارش کا پانی اس میں آگے جمع ہوتا ہے. تو جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹینک بھر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ بھی جو ٹینک بھرا تھا نا پچھلے سال بھرا تھا, ابھی تک کنسٹرکشن میں سارا پانی وہی استعمال کر رہے ہیں, زمین سے پانی بھی نہیں نکالنا پڑا, اسٹور کر رہے ہیں, اسٹور کیا ہوا ہے. تو پانی کی ٹینکی 1 لاکھ گیلن کی تھی, 1 لاکھ لیٹرز کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے نیچے بھی نیچے سبمرسیبل ٹینکی کہتے ہیں جی اس کو, کیوں جی نہیں پمپ نہیں, انڈر گراؤنڈ ٹینک. تو بارش کا پانی تو آپ پتہ نا سب سے صاف ستھرا پانی ہے. ٹھیک ہے, ریزروائر کر لیں, ہے بولے جیسے والے بھی. تو وہ انڈر گراؤنڈ ریزروائر انہوں نے بنائے. میں اچھا بتا رہا ہوں. تو وہ نقوی صاحب کے ساتھ یہ ہماری میٹنگ رہی, بڑی اچھی میٹنگ ہے. اس میٹنگ کے بعد اب ظاہر ہے اس کی وہ تصویریں بھی چڑھنی شروع ہوئی ہیں. ہر بندہ اس میٹنگ میں اپنا رنگ بھر رہا ہے. تو سر آپ بھرے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو چلتی پھرتی 302 ہیں پہلے ہی, کہ سچائی بیان کرنی ہے. تو آپ نے جو پراپوگنڈا ہے آپ کریں. ہماری عقائد کیا ہے, ہمارے نظریات کیا ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, وہ پبلک کو پتہ ہے. تو جس نے جو رنگ بھرنا ہے ضرور بھرے. اگر نقوی صاحب کے پاس میں چلا گیا ہوں یا وہ میرے پاس آ جاتے ہیں, ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن ایک اسلام کے رشتے میں ہم ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہیں, کرنا چاہیے. طارق جمیل صاحب خود اس مدرسے کا وزٹ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, اور جب حاجی عبدالوہاب صاحب فوت ہوئے تو وہ ان کے وہاں پہ افسوس کے لیے گئے. اور پیار محبت والے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, لیکن سنیوں کا بیڑا غرق کیا ہے مولویوں کا, اور شیعہ کا بیڑا غرق کیا ہے ذاکرین نے. یہ وہاں پہ ہمارے گفتگو میں بہت ڈسکس ہوا کہ ذاکرین نے شیعہ کو پریکٹیکلی نصیریہ بنا دیا. ابھی آپ بتا رہا ہوں, پچھلے دنوں ایک حیدر بھائی کی کلپ وائرل ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک شیعہ ذاکر کی کلاس لی ہے, جس نے کہا علی ہی معبود ہے اور علی ہی عابد ہے, نعوذ باللہ. تو یہ نصیریہ کا عقیدہ ہے, اور ان کی تو تکفیر خود شیعہ کرتے ہیں. اب اس مولوی کے خلاف کسی سنی نے پرچہ نہیں کٹایا, شیعہ علماء نے اس کے خلاف پرچہ کٹوایا ہوا ہے.
یہ جتنے نصیریہ اس قسم کے بکواسات حضرت علی کے بارے میں غلوف کرتے ہیں نا، سب سے پہلے شیعہ علماء ان کو پکڑ کے پرچہ کٹوا کے جیل میں ڈلواتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ ایک اوورآل ہماری ڈسکشن تھی اور ملاقات، یہ تقریباً پھر ہم وہاں سے مغرب کے قریب ہی، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی فارغ ہوئے، یعنی آپ سمجھ لیں کوئی 5 گھنٹے کا ایک وزٹ تھا وہاں پہ۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے نام بھی کوئی، پھر وہاں میں اور چیز، مجھے وہ نا ان کا جو ساتھ بہنوئی تھا، ان کا جو داماد تھا، وزٹ کروا رہا تھا نا، تو مجھے کہتا ہے انجینئر صاحب آپ نے یہاں کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ہم نے صرف شیعہ کو ملازمت نہیں دی ہوئی ہے، ڈاکٹرز تھے بڑی بڑی دالیوں والے، مجھے تو سلفی لگے ہیں کیونکہ شلواریں بھی ان کی اوپر تھی، تو انہوں نے یہ نہیں کیا ہوا کہ اپنے لوگوں کو ہی جابز دی ہوئی ہیں، ان کا یہاں آپ کو سارے مسلک کے لوگ، میں نے کہا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تکدا بھی ہوں تو سنگدا بھی ہوں، یہ ساری چیزیں میں نال نال نوٹ کر رہا ہوں، تو کہ بھی یہاں کیا کیا ہو رہا ہے، کہ واقعی تعداد امت نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ ہر طرح کے لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ یعنی اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا، یعنی اس چیز سے بالائے طاق اس چیز کو رکھتے ہوئے کہ کسی کا مسلک کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کمپیٹنٹ ہے چاہے سنی ہے تو اس کو اس جگہ پہ ملازمت دی ہوئی ہے۔ شیعہ آپ تو کہہ رہے ہوں گے جناب وہ سنی کا شیعہ کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے، تو وہاں تو وہ شیعہ کے لیے سنی جو ہے وہ وہاں پہ پکوان ہے جو روٹیاں پکا رہے ہیں، تو وہ مطلب یہ اس طرح کے۔ پھر دوسری یونٹی ہمیں یہ نظر آئی ہے کہ انہوں نے کوئی فرقے کے اوپر کسی چیز کا نام نہیں رکھا۔ یہاں پہ تو فوراً پتہ چلتا ہے، مسجد غوثیہ اگر میں کہوں تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کس کی مسجد ہے، اور مسجد توحید تو کیوں بریلویوں کی مسجد توحید نہیں ہو سکتی؟ نہ کبھی نہیں ہوگی، ایتے کڈو نہیں ہوگی، ان کی ضد ہے، ویسے کہیں گے ہم توحید کو مانتے ہیں لیکن ضد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انوار مدینہ بریلویوں کی، اور جامعہ معاذ ابن جبل دیوبندیوں کی صحابہ کے نام پہ رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کے نا وہ ایسے نام بھی رکھتے ہیں جس کے اوپر نا یعنی اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہمارے G10 میں مسجد تھی جامعہ مسجد سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار تم رکھو سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی خلفائے راشدین تک نام رکھو، یا بعد میں ان لوگوں کے رکھو جن پہ اختلاف کوئی نہیں ہے، جان بوجھ کے ایسے نام نہ رکھا کرو جس کے سے امت میں تفریق ہو۔ صحابہ تھوڑے ہیں جس پہ سنی شیعہ متفق ہے۔ اب عمار ابن یاسر مسجد بھی ہے، وہاں میں کافی عرصہ نماز پڑھتا رہا، ہمارا یعنی ہمارے آفس کا ہاسٹل تھا، جب میں ہاسٹل میں رہا تو وہاں پہ نماز پڑھتے تھے، دیوبندیوں کی تھی، تو عمار ابن یاسر کو شیعہ بھی مانتے ہیں۔ تو لیکن اب ادھر دیکھیں ان کی مسجد کا نام ہے بیت العتیق، قرآن پاک میں خانہ کعبے کے لیے ہے نا بیت العتیق۔ لڑکوں کا جو مدرسہ ہے اس کا نام ہے عروۃ الوثقی، جو قرآن میں ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو گیا اس نے ایسی کنڈی کو پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، عروۃ الوثقی۔ اور جو بچیوں کا مدرسہ تھا اس کا نام تھا ام الکتاب۔ تو اور وہ مجھے بتانے لگے کہ جان بوجھ کے ایسے نام رکھے ہیں جس میں شیعت سنیت کی سمیل نہ آئے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بالا تر ہو گئے۔ تو یہ حوصلے، پھر میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں سنیوں کو چاہیے کہ ایسے نام رکھیں جس سے آپ کامن ٹرم کی طرف آئیں، یعنی سنیوں کی مسجد سیدنا حسین ابن علی ہونی چاہیے، جرت کریں، بڑے بھائی ہیں نا تو بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیں۔ اگر آپ اور دوسری طرف آپ اہل بیت کو بھی اون کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کریں، یا ایٹ لیسٹ اس طرح کے نام نہ رکھیں جس کی وجہ سے لوگ یعنی تکلیف میں مبتلا ہوں۔